حضرت زید بن ثانہ یہ جب ایمان نہیں لائے تھے تو یہودیوں کے ایک عالم تھے. انہوں نے نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام سے کچھ کھجوریں خریدی تھیں. اب کھجوروں کی جب دینے کی مدت ٹائم آ گیا, نبی پاک نے دینی تھی ان کو, ابھی 1-2 دن باقی تھے, تو بھرے بجبے میں انہوں نے نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام سے بڑے تلخ انداز میں, بڑے جارحانہ انداز میں گفتگو کی, اور آپ علیہ الصلوۃ والسلام کا دامن اور چادر مبارک کھینچ کر نہایت تند و تیز نظروں سے آپ کی طرف دیکھا اور چلا چلا کر کہنے لگے, اے محمد صلی اللہ تعالی علیہ وسلم, تم سب عبد المطلب کی اولاد کا یہی طریقہ ہے کہ تم لوگ ہمیشہ لوگوں کے حقوق ادا کرنے میں دیر لگاتے ہو. بدتمیزی کا انداز ہے نبی پاک کو بھرے بجمے میں اس طرح وہ کہہ رہے ہیں, اور تم لوگوں کی یہ عادت بن چکی ہے, ٹال مٹول کرتے ہو, معاذ اللہ. اب جب یہ انداز دیکھا تو حضرت عمر رضی اللہ تعالی نبی پاک کے ساتھ ہیں, آپ بالکل جلال میں آ گئے, نہایت غضبناک اور بڑی تیز نظروں سے اسے دیکھا اور اس کو کہا کہ اے خدا کے دشمن, کیا خدا کے رسول علیہ الصلوۃ والسلام سے تو ایسی گستاخی کر رہا ہے؟ خدا کی قسم اگر نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام کا ادب مانے نہ ہوتا تو میں ابھی ابھی تلوار سے تیرا سر اڑا دیتا. یہ سن کر نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام نے کیا کہا, ذرا غور کیجئے, کوئی بدتمیزی کرے, ساتھ گارڈز بھی ہوں, چاہنے والے ہوں, تو بندے کی ٹوری الگ ہو جاتی ہے نا. پیارے آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے حضرت عمر سے کیا کہا, اے عمر یہ تم کیا کہہ رہے ہو؟ تمہیں تو چاہیے تھا کہ مجھ کو ادائے حق کی ترغیب دے کر اور نرمی کے ساتھ تقاضا کرنے کی اسے ہدایت کر کے کہ یا رسول اللہ آپ ان کو اپنا اس کا حق دے دے, اس کو نرمی کی ہدایت کر کے ہم دونوں کی مدد کرتے. پھر نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام نے حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو اس کے حق کے برابر کھجوریں دینے کا بھی فرمایا کہ جتنی یہ مانگتا ہے اتنی دے دو, مزید بھی کچھ دے دو. حضرت عمر کہتے ہیں حضور جتنا وہ مانگ رہا ہے, جتنا اس کا حق ہے وہ تو ٹھیک ہے, ایکسٹرا کیوں دیں؟ تو نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام نے کیا تربیت فرمائی. آپ فرماتے ہیں کہ اے عمر تم نے چونکہ اسے ٹیڑھی نظروں سے دیکھا تھا, غصے کی نظروں سے دیکھا تھا, اسے خوف زدہ کیا تھا, اس لیے اس کی دل جوئی اور دلداری کے لیے تمہارے حق سے کچھ زیادہ اس کو میں دینے کا حکم دے رہا ہوں. اللہ اکبر. حضرت زید بن ثانہ کے پاس حضرت عمر لے کر جاتے ہیں وہ کھجوریں, تو کہا اے عمر جو میری کھجوریں نکلتی تھی وہ تو ہو گئی, یہ ایکسٹرا کیوں لائے ہو؟ کہ میرے آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے مجھے حکم دیا, میں نے تمہیں تیز نظروں سے دیکھا تھا, اس لیے میں یہ ایکسٹرا کھجوریں لے کر آیا ہوں. مگر ایک بات تو بتاؤ, تم وہی زید بن ثانہ ہو جو یہودیوں کا بڑا عالم کہلاتا ہے؟ کہا ہاں. کہ پھر تمہیں پتہ نہیں اللہ کے نبی سے کیسے بات کرتے ہیں, اتنی بدتمیزی سے تم نے بات کی؟ تو کہا عمر بات یہ ہے کہ میں نے آسمانی کتابوں میں آخری نبی کی کچھ نشانیاں پڑھی ہیں, اور میں نے اس میں ایک نشانی پڑھی تھی کہ ان کے ساتھ جتنی جہالت کا برتاؤ کیا جائے گا ان کا حلم, ان کی بردباری اتنی ہی بڑھتی جائے گی, ان کا عفو و درگزر اتنا ہی بڑھتا جائے گا. اے عمر میں نے اپنی تمام پچھلی جو کتابیں تھیں نا اس میں ساری نشانیاں ان میں چیک کر لی تھی. 2 نشانیاں باقی تھیں, ایک تو یہ کہ ان کا حلم جہل پر غالب رہے گا, اور دوسرا یہ کہ میں نے اس ترکیب سے نشانی کو دیکھ لیا, اور دوسرا یہ کہ ان کے ساتھ جتنا جہل کا برتاؤ کیا جائے گا یہ حلم بڑھتا رہے گا, یہ نرمی بڑھتی رہے گی. اے عمر میں نے یہ دونوں نشانیاں چیک کر لی ہیں, اب میں گواہی دیتا ہوں کہ یقیناً یہ نبی برحق ہیں, اور اے عمر میں بہت ہی مالدار آدمی ہوں, میں تمہیں گواہ بناتا ہوں کہ میں نے اپنا آدھا مال نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام کی امت پر صدقہ کر دیا ہے. نبی پاک کے دامن سے وابستہ ہوئے اور اسلام قبول کر لیا. کیا شاندار واقعہ ہے. اپنے صحابی کی تربیت بھی نبی پاک فرما رہے ہیں, نرمی دیکھیں, حلم دیکھیں, ادھر جہالت ہے ادھر نرمی ہے. آج ہمارا کیا حال ہے؟ آج تک جملہ مشہور ہے ٹٹ فار ٹیٹ, جیسے کو تیسا, اینٹ کا جواب پتھر سے. جناب ہم شریف کے ساتھ شریف ہیں, بدماش کے ساتھ ہم بدماش ہیں. مجھے تو آج تک سمجھ نہیں آئی وہ کون سا بٹن لگا ہوا ہے آپ کے اندر کہ جب بدماش سامنے آتا ہے تو آپ بدماش بن جاتے ہیں. بھائی شریف آدمی تو شریف کے ساتھ بھی شریف ہوتا ہے, بدماش کے ساتھ بھی شریف ہوتا ہے. مگر آج لوگ ایسا لگتا ہے فرسٹریٹ, تیار ہیں لڑائی کے لیے, اچھا خاصا نیک نمازی بھی ہوتا ہے, مگر جب غصہ آ جائے, کوئی مزاج کے خلاف بات کر دے تو یہ چڑھتی ہستی نے. پھر بندہ کہتا ہے بتاتا ہوں میں کون ہوں, اور سچی بات ہی وہ بتاتا ہے وہ کون ہے, اس کا اخلاق ہی بتا دیتا ہے کہ وہ کون ہے. تو میرے میٹھے اسلامی بھائی, اتنے واقعات ہیں. نرمی ان پیارے آقا کی درگزر, سبحان اللہ, اللہ اس کا صدقہ اس کا ذرہ عطا فرما دے. کچھ لوگ بچوں سے پیار نہیں کرتے, ڈانٹتے بہت ہیں, بچے ان سے تنگ ہوتے ہیں, وہ بچوں سے اپنے آپ کو تنگ فیل کرتے ہیں. ایسا نہیں ہونا چاہیے. نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام بچوں کے ساتھ بڑے شفیق, مہربان. اور اگر آج بھی آپ بچوں کی اچھی تربیت کرنا چاہتے ہیں تو پہلے بچوں کے لیے اپنے اندر شفقت اور محبت کا
جو انداز ہے وہ لائیے تاکہ وہ آپ کے قریب آئیں، وہ آپ کے بچے ہوں، آپ کے اسٹوڈنٹس ہوں یا آپ کے رشتہ داروں کے دوستوں کے بچے ہوں، سب کے ساتھ شفقت کا معاملہ ہونا چاہیے۔ اور سبحان اللہ، نبی پاک کا تو انداز کیسا کہ آپ نے دیکھا کہ پیارے آقا نے اپنی سواری پر بچوں کو سوار کر لیا، حسنین کریمین کو اپنے کاندھوں پر سوار کرنا یہ بھی نبی پاک سے ثابت ہے۔ بلکہ نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام نے کچھ اس طرح ارشاد فرمایا کہ جنت میں ایک گھر ہے جس کو دار الفرح، خوشیوں کا مکان کہا جاتا ہے، اور اس میں وہی داخل ہوگا جو بچوں کے دلوں میں خوشی داخل کرتا ہے، بچوں سے محبت کرتا ہے۔ اللہ کرے کہ اس سنت پر بھی عمل کرنے کا جذبہ بیدار ہو جائے۔ اور بعض اوقات بات بات پر بچوں کو جھاڑتے ہیں، ڈانٹتے ہیں، خواہ مخواہ مارتے ہیں۔ اچھا، کچھ لوگوں کی عادت ہوتی ہے چھوٹے بچوں کو تنگ بھی کرنا ہے، ان کو رلانا ہے۔ کیوں رلانا ہے؟ ہنسانے میں آپ لطف لے لینا، ضروری ہے آپ کے پاس آ کر کوئی بچہ روئے تو آپ کو مزہ آئے گا؟ کچھ لوگ ہوتے ہیں، اچھا وہ جو کر رہے ہوتے ہیں نا، ان کے ماں باپ کو اچھا نہیں لگ رہا ہوتا، وہ دوسروں کے بچوں کے ساتھ بھی زور سے چونٹا ماریں گے، انگلی موڑ دیں گے، اچھا وہ روئے گا تو وہ ہنسیں گے۔ یار آپ کو بچے کو رلا کر ہی ہنسی آتی ہے، آپ بچے سے بات ایسی کریں، اس کو ایسا پیار دیں، وہ ہنسے، آپ بھی ہنسیں۔ تو یہ فرق ہوتا ہے، کسی کو تنگ کر کے مجھے مزہ کیوں آتا ہے؟ اور یقین جانے جس کا بچہ ہوتا ہے اس کو یہ اچھا نہیں لگ رہا ہوتا، آپ اس کے سامنے جو یہ کر رہے ہوتے ہیں، انگلی موڑ رہے ہوتے ہیں اور گال کھینچ رہے ہوتے ہیں، اچھا بچے کو بھی اچھا نہیں لگتا۔ ایسے بچے پھر قریب بھی نہیں آتے وہ والے انکل کے، جو چوٹی والے انکل ہوتے ہیں نا۔ تو بہرحال اپنے اندر یہ وصف پیدا کریں کہ بچے بھی آپ سے محبت کریں، بڑے بھی آپ سے محبت کریں۔ مجھے وہ یاد آ گیا، حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے ایک شخص کو گورنر بنایا اور گورنری کا پروانہ عطا فرمایا۔ اتنی دیر میں کوئی بچہ دوڑتا ہوا آیا، حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ نے اس بچے کو اٹھایا اور چوما۔ وہ شخص کہتا ہے بچوں کو بھی چومتے؟ آپ نے فرمایا ہاں۔ کہا میں تو نہیں چومتا، میں تو بچوں سے پیار نہیں کرتا۔ آپ نے فرمایا اس کی گورنری کینسل کرو، جو بچوں سے پیار نہیں کرتا وہ رعایا سے کیا پیار کرے گا؟ تو یہ انسان کی جس کو کہنا عادت سامنے آ جاتی ہے کہ آپ بچوں کے ساتھ کیسے ہو، نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام۔ اچھا کچھ لوگ اپنے اوپر خامہ خواہی کی ایک وہ خول طاری رکھتے ہیں کہ یار میرا کیا مقام، میرا ایک اسٹیٹس ہے، میرا زمانے میں ایک نام ہے، میں بچوں کے ساتھ بیٹھوں گا، میں بچوں سے پیار کروں، میری اپنی اسٹیٹس اور ہے، میرا انداز اور ہے۔ نہیں جناب، اللہ کے حبیب علیہ الصلوۃ والسلام کے پیروں میں مبارک جوتیوں سے لگنے والی خاک کے بھی برابر نہیں ہم تو ہیں، مگر وہ اللہ کے حبیب بچوں کو اس طرح پیار دیں اور ہم کہیں کہ جناب میں بڑا مصروف آدمی، معاشرے میں بڑا نام ہے، بچوں کے ساتھ کیسے پیار کروں؟ نہیں جناب، بچوں سے پیار کرنا چاہیے، اور یہ سنت سمجھ کر کریں گے انشاءاللہ تو اس کی بڑی برکتیں بھی۔ بچوں کی والدہ ہماری زوجہ، اس کی ہماری زندگی میں کتنی اہمیت ہے، کبھی سوچا ہم نے؟ ایک سوال کرتا ہوں میں آپ سے کہ شاید ہمارے بچوں کی والدہ جو ہے ہر نماز میں ہمارے لیے دعا کرتی ہوگی، اس کی ہر دعا میں ہم شامل ہوتے ہیں، ہماری کتنی دعاؤں میں وہ شامل ہوتی ہے؟ ہم کتنی بار اس کے لیے دعا کرتے ہیں، اس کی صحت کے لیے، اس کی زندگی کے لیے، اس کی درازی عمر بالخیر کے لیے۔ وہ تو اپنے سہاگ کے لیے، اپنے سرتاج کے لیے، اپنے شوہر کے لیے دعائیں کر رہی ہے، ہمارے کاروبار کے لیے دعا کرتی ہے، ہمارے پرابلمز دور ہو جائیں اس کے لیے دعا کرتی ہے۔ ہم اپنی جس کو ہم وائف کہتے ہیں، زوجہ کہتے ہیں، اس کے لیے کتنی دعائیں کرتے ہیں؟ اور پھر کبھی سوچا کہ اس کا ہماری زندگی میں کتنا بڑا پارٹ ہے؟ کبھی اکیلے میں بیٹھ کر اپنی شریک حیات کے بغیر اپنی زندگی کو ذرا دیکھیں، بالخصوص وہ لوگ جن کے بچے ہیں، 2 4 5 بچے اگر ہیں اور بچے بڑے ہیں، وہ فیملی جس طرح گھر کو سنبھال رہی ہے۔ ہم سفر پر جاتے ہیں، ہمیں پتہ چل جاتا ہے کہ ہمارے کپڑے کہاں ہوتے ہیں، ہمارا سامان کہاں ہوتا ہے، وہ بھی ساری تیاری وہ کر کے دیتی ہے، پھر بھی پریشان ہوتے ہیں۔ اگر وہ زندگی سے ہی چلی جائے تو کبھی سوچیں کہ ہماری زندگی کیسی ہو جائے گی؟ جن میاں بیوی میں محبت ہے نا، اللہ کی نعمت ضرور ہے، مگر جب ان میں جدائی ہوتی ہے، اور اگر بچوں کی والدہ پہلے چلی جائے، کیونکہ میں نے بہت کلوزلی اپنے والد کو دیکھا ہے، میں نے اپنی ایک آبزرویشن ہے میری، ہو سکتا ہے غلط ہو، کہ شوہر کا پہلے انتقال ہو جائے نا تو بیوی گھر سنبھال لیتی ہے، بیوائیں بہت ساری ہوتی ہیں، کیونکہ اس کو پہلے بھی گھر میں رہنے کی عادت ہوتی ہے، بچے سنبھالنے کی، فیملی سنبھالنے کی، اسٹیبلش کرنے کی عادت ہوتی ہے، شوہر پیسے بھی گھر سے باہر کافی عرصہ رہتا ہے۔ لیکن اگر زوجہ کا پہلے انتقال ہو جائے تو والد کا گھر سنبھالنا یہ بہت مشکل ہو جاتا ہے، اور وہ بہت تنہائی فیل کرتا ہے۔ تو میرے میٹھے اسلامی بھائیوں، اللہ کی اس نعمت کی قدر کیجئے۔ وہ لوگ جو بات بات پر اپنی بیوی کو تانے دیتے ہیں، گالیاں دیتے ہیں، غصہ کرتے ہیں، جو منہ میں آتا ہے وہ کہہ دیتے ہیں، اپنی زندگی میں اس کا رول سمجھو، وہ بھی اللہ کی بندی ہے، اس کا دل توڑ کر اگر وہی اللہ کی بارگاہ میں کھڑی ہو گئی تو مارے جائیں گے۔ جہاں دوسروں کے حقوق ہیں وہاں زوجہ کے بھی حقوق ہیں، کبھی اس سے بھی مسکرا کر بات کر لو، کبھی زندگی میں اس کا بھی شکریہ ادا کر دو کہ آپ نے میری زندگی میں بڑی آسانی کی ہوئی ہے،
کبھی وہ کھانا بنا کر لائے تو کبھی جزاک اللہ اسے بھی کہہ دیا کرو. ہر بات پر جھاڑنا لڑنا، جب غصہ آیا اسے کچھ کہہ دیا، یہ نہ کریں. میں اللہ سے دعا کرتا ہوں کہ رب کریم جن کے جوڑے سلامت ہیں اس کو سلامت رکھے، انہیں جنت میں بھی ایسا اچھا جوڑا عطا فرمائے. اپنے بچوں کی، والدہ کی قدر کرنا سیکھو، ان کے لیے دعائیں کرو.